لوگ کہتے ہیں نا تمہیں کیا تکلیف ہے LGBTQ سے, تمہیں کیا تکلیف ہے مرد مرد سے محبت کر رہا ہے, تمہارا اس میں کیا جاتا ہے. ہمیں یہ تکلیف ہے کہ اس سے سوسائٹی پہ امپیکٹ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہومو سیکشوالٹی کو کیوں حرام کہا ہے, اور یہ کہ آخر یہ حرام ہے بھی کہ نہیں, اس میں کیا نقصان ہے؟ دو لوگوں کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے. آپ اپنی فلسفی جو ہے ہمارے بچوں پہ تھوپ رہے ہیں. آپ رینبو جیسی خوبصورت کریشن کے کلر کو LGBTQ سے منسلک کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو رینبو کلر کنڈیشن کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب LGBTQ. اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو بھی فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو بگٹ, ہوموفوبس, ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. اس لیے مسلمان یہ نہیں کہتا نن آف مائی بزنس. آج میجورٹی ہماری یوتھ کنڈیشن ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمارا اس میں کیا ہے, کرنے دو جو کچھ کرتا ہے, جیو اور جینے دو والی پالیسی ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ انسانیت کی معراج کے خلاف ہے, یہ پست سوچ ہے. 3 کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, خاص طور پہ ہومو سیکشولز کے بارے میں, کہ اگر تم جہاں پہ بھی ان کو کہیں دیکھو, مطلب یہ گورنمنٹ کے اعتبار سے ہے, تو دونوں جو فریق ہیں, جو زیادتی کر رہا ہے ہومو سیکشول, جس کے ساتھ کی جا رہی زیادتی تو نہیں کہیں گے, جو عمل ہے, دونوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا حکم ہے. تو شریعت نے ایسے رجحانات یا انکلینیشنز پر عمل کرنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بار بار لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا ہوا ہے. کس لیے بتایا ہے, مایا کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جعلنا عالیہا سافلہا, دے وہ ہوموسیکشولز. اب دیکھیں واللہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سوسائٹی کو درہم بھرم کر دیا, اس عذابوں میں سے سب سے عذاب الٹا جو ہے ہم نے اس کو پٹک دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود, یعنی طے بتیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش. سب سے بدترین جو عذاب کسی قوم کو دیا گیا وہ قوم لوط کو دیا گیا. ہم روکیں گے, ہم بات بھی کریں گے. جب فیمنزم کی ویو آئے گی, میرا جیسا میری مرضی, اس سے بھی ہمیں یہی تکلیف ہے کہ سوسائٹی پہ اثرات آتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جب تم برائی کو دیکھو نا, کم از کم ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے بولو, نہیں تو دل میں برا جانو. ھذا اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور ایمان ہے, دل میں برا جاننا. اچھا کمزور ایمان کے بعد ہم تو برا نہیں جان رہے بلکہ ہم تو پروموٹ کر رہے ہیں, تو پھر ایمان یعنی بچ نہیں گیا. ہم نے ان کو ایلینیٹ نہیں کرنا, ہم نے ان کو اسسٹ کرنا ہے تاکہ وہ ان بیہیویئر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بالکل جیسے کوئی شخص اپوزٹ جینڈر کی طرف اگر اٹریکشن محسوس کرے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے نا, اسے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ انسان کوئی گناہ نہ کر بیٹھے. بالکل اسی طرح ان لوگوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, so that they don't act on their inclinations and commit a sin. کوئی بیماری اس دنیا میں پیدا ایسی نہیں کی ہے جس کا علاج موجود نہ ہو, چاہے وہ فزیکل illness ہو یا mental illness ہو. And the best thing that you may do for this person is make dua. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو فتنے کے دور سے بچائے. آمین.